معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ التحریم کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے روبرو تلاوت فرمائی ہے، اور مشہور و معروف حدیث جس میں جہنم سے آزادی کا تذکرہ کیا گیا۔ ان نصوص کی روشنی میں رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اس موضوع پر کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اپنی زندگیوں میں ایک اور مرتبہ یہ مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت مندی، خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی رمضان کا مہینہ رکھے، اس لیے کہ اس مہینے میں پائی جانے والی عبادتیں اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں، یقیناً اس کا مل جانا خوش نصیبی کی بات ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر روزے کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا، اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایام معدودات، کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس سے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ مقصد روزوں کا جو بتایا گیا وہ تقوی۔ پھر آگے اللہ نے کہا ایام معدودات، رمضان کا یہ مہینہ چند گنے چنے ایام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سال کے 6 مہینے، 4 مہینے، 3 مہینے یا 2 مہینے رمضان کا مہینہ، ایسی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں رکھا تاکہ ہم اس رمضان کے ذریعے سے اپنی جسم کی تربیت کر سکیں، اپنے روح کی تربیت کر سکیں۔ رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں یہ پیغام دینے کے لیے آیا کہ جیسے ہم روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طریقے سے روزے کی حالت میں محرمات سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں بھی روزے کی طرح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ تربیت کا پیغام ہمیں دینے کے لیے رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان آیا۔ میرے بھائیوں، تقریباً ہم آدھا رمضان مکمل کر چکے ہیں، آج 16واں روزہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، باقی جو ایام ہے اسے قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کل قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے جب دوبارہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب دوبارہ ہمیں اٹھائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں میں سب سے پہلے نماز کے تعلق سے پوچھے گا۔ پھر اسی طریقے سے ہماری جوانی کے متعلق سوال ہوگا، ہماری زندگی میں جو لمحہ ہم نے یہاں گزارا ہے ہر لمحے سے متعلق سوال ہوگا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، باقی جو یہ 15 ایام بچے ہوئے ہیں، ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے کثرت کے ساتھ عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رمضان کا مہینہ زندگی میں ایک مرتبہ مل جانا یہ کتنی سعادت مندی کی بات ہے۔ ایک حدیث میں مشہور و معروف واقعہ ذکر کیا گیا ہے، کئی مرتبہ آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا۔ مختصر اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی مشرف با اسلام ہوئے، 2 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پر ثابت قدم رہے، عبادتوں کا اہتمام ہوا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہ زمانہ تھا جو جنگوں کا زمانہ تھا، غزوات کا زمانہ تھا۔ جنگ کا موقع آیا، ان 2 بھائیوں نے جو ہے جنگ میں شرکت کی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس میں سے ایک بھائی جنگ میں کفار کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کی موت نصیب ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے 1 سال کے بعد دوسرے بھائی کا فطری طور پر بستر پر انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ 2 بھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیے تھے، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ جنت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، اور جنت میں داخل ہونے والوں کے لیے
आवाज़ लगाई जा रही है, निदा लगाई जा रही है, और मैं देखता हूँ कि सबसे पहले उस आदमी को जिसका बिस्तर पर इंतकाल हुआ उसका नाम पहले बुलाया जा रहा है, और फिर बाद में उस आदमी का नाम बुलाया जा रहा है जिसे शहादत की मौत नसीब हुई। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन बयान करते हैं कि मैंने आकर लोगों को ये ख्वाब बताया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब ये बात मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने जो ख्वाब देखा है यकीनन ये सच्चा ख्वाब है कि दो आदमी, जो जिसमें से एक शहीद था और एक जिसकी फितरी तौर पर बिस्तर पर जिसका इंतकाल हुआ था, उसमें सबसे पहले बिस्तर पर जिसका इंतकाल हुआ उसको जन्नत में इसलिए दाखिल किया जा रहा है कि उसने अपनी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना पाया और उसमें उसने रोज़ों का एहतमाम किया और खुसूसियत के साथ उसने नमाज़ों का एहतमाम किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बदौलत शहीद आदमी से पहले जन्नत में दाखिल कर दिया। मेरे भाइयों, इस हदीस को, इस वाक़ये को बताने का मकसद ये है कि रमज़ान का महीना ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा भी मिल जाना ये बहुत बड़ी खुश नसीबी सआदतमंदी की बात है। शहादत से भी ज़्यादा ऊंचा मकाम अगर हम हासिल कर सकते हैं। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का महीना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकियों में सबकत करने वाले से खिताब करते हुए फरमाते, या बाग़ियल खैरि अक़बिल, ऐ नेकियों में सबकत करने वाले आगे बढ़ता जा, आगे बढ़ता जा, नेकियां करता जा, इबादतों का एहतमाम करता जा। वया बाग़िय शर्रि अक़सिर, ऐ गुनाहों में आगे बढ़ने वाले, ऐ नाफरमानियों और मासियतों का एहतमाम करने वाले, रुक जा, रुक जा, थम जा। ये मग़फ़िरतों वाला, रहमतों वाला, जहन्नम से आज़ादी का महीना आ चुका है। मेरे भाइयों, बताना मकसद ये है, ज़रूरत है कि बाकी जो अय्याम है उसमें कसरत के साथ हम इबादतों का एहतमाम करें। जो गुजर चुका गुजर चुका। पिछले 15 दिनों में हमने जितनी इबादतें करनी थी हमने उसका एहतमाम नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने आगे मौका दे रखा है। ज़रा भाइयों, ज़रा अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों अहबाब को, अपने जान पहचान के लोगों को याद करो जो रमज़ान में, मुमकिन है कि रमज़ान में हमारे दरमियान मौजूद थे, रमज़ान से पहले हमारे दरमियान मौजूद थे, पिछले साल रमज़ान में हमारे दरमियान मौजूद थे, लेकिन वो ये मुबारक महीना आज उन्हें नसीब नहीं हुआ। वो इस दार फ़ानी को लब्बैक कह करके मुंतकिल हो गए हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ने जब आपको सेहत के साथ रखा है, आफियत के साथ रखा है, तो याद रखें, इस मौके को गनीमत जाने, वक्त की कदर करें, कसरत के साथ इबादतों का एहतमाम करें। याद रखें, अगर हम मर जाएंगे, अगर हमारी सांसें रुक जाएंगी, तो कल क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अगर कोई चीज़ हमें कामयाबी दिलाने वाली है तो वो हमारे नेक अमाल हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, ऐ ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला से डरो। वत्तकुल्लाह वल तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर शख्स को चाहिए कि वो देख ले कि कल के लिए उसने क्या आगे भेज रखा है। मेरे भाइयों, अपने आप से पूछें, अपने ज़मीर से पूछें कि क्या आपके पास आमाल सालिहा का वो ज़ख़ीरा, आमाल सालिहा का वो तोशा तैयार है कि अगर आपकी मौत वाक़ई हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के पास कामयाब होने के लिए, आखिरत में कामयाब होने के लिए, हिसाब व किताब में आप कामयाब होने के लिए इतने अमाल काफ़ी हैं? अपने आप से पूछिए। मेरे भाइयों, बताना मकसद ये है कि अय्याम मादूदात, इसकी कदर करने की ज़रूरत है। रमज़ान का महीना इंतहाई तेज़ी के साथ गुजर रहा है। क़ुर्ब क़ियामत की अलामतें हम बज़ाहिर जो है देख रहे हैं। मेरे भाइयों, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, ऐसे ही जो है हमारी उम्रें जो है हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, कसरत के साथ इबादतों का एहतमाम करना चाहिए। और मौजूदा जो हालात जिसमें हर जगह फितने ही फितने नजर आते हैं, सोशल मीडिया के हवाले से हो, रमज़ान का ये मुबारक महीना कि जिसमें हम फितनों में घिरे हुए हैं। याद रखें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल इबादतु फिल हर्ज का हिजरतिन इलै, कि फितनों के ज़माने में इबादतों का एहतमाम करना गोया कि मेरी तरफ हिजरत करने के बराबर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के से मदीना हिजरत करने के बराबर अजर व सवाब मिलने वाला है। मेरे भाइयों, सोशल मीडिया को खैर बात कहिए, दुनिया में क्या हो रहा है छोड़ दीजिए। खुतबा मसनूना के बाद एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, सूरत तहरीम की। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को बचाओ।
کل قیامت کے دن پڑوسی ممالک کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن ایران سے متعلق سوال نہیں ہوگا، سعودی عرب سے متعلق سوال نہیں ہوگا، سب سے پہلے آپ کو اپنے تعلق سے پوچھا جائے گا، قُوْ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، جہنم سے بچنے کے کون سے اسباب ہو سکتے ہیں، وہ کون سے راستے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے جہنم ہم پر واجب ہو جاتی ہے، ان اسباب سے، ان راستوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے قریش کو جمع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جمع کیا اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اگر میں تم سے یہ کہوں میں صفا کی چوٹی پر کھڑا ہوں، میں اونچائی پر کھڑا ہوں، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، لشکر ہے جو داخل ہونے والا ہے، کیا تم سچ سمجھو گے؟ کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے ایک آواز میں کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ ہم نے آپ کو صادق و امین پایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ میں صفا پہاڑی کی چوٹی پر جو کھڑا ہوں، میں دنیا بھی دیکھ رہا ہوں، آخرت بھی دیکھ رہا ہوں۔ تم جو ہے دامن میں کھڑے ہو، تمہاری نظر صرف دنیا کی طرف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا اور تمام قبیلے والوں سے ایک ایک سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے فاطمہ، انقذی نفسک من النار، کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، دنیا میں اعمال صالحہ کا اہتمام کرو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے متعلق کیا فرمایا کہ یہ لخت جگر جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، باوجود اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی اس دنیا میں ہر ممکن کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تعالی عتقاء عند کل فطر وذلک فی کل لیلۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز، روزہ افطار کے وقت، بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رمضان کے مہینے میں دن و رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جہنم سے بہت سارے ان گنت لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آزاد فرماتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شمار فرما جن کو جہنم سے اس مہینے میں نجات حاصل ہو جاتی ہے، آمین۔ میرے بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ جہنم سے آزادی کے کیا اسباب ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ دنیا میں جو جی رہے ہیں، جو سانسیں لے رہے ہیں، یہ اصل میں آخرت کی تیاری ہے۔ یہ فنا ہونے والی دنیا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی جو ہمیشہ قائم رہنے والی ابدی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے قرآن مجید نے کہا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا کل قیامت کے دن اس کا پورا بدلہ ملنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی کو جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے اسے نجات دے دی جائے۔ میرے بھائیوں، جہنم سے آزادی حاصل کرنے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے سب سے پہلا اہم سبب جو ہے وہ ہے توحید کو اپنانا۔ توحید، یہ رمضان کا مہینہ بھی ہمیں توحید کا پیغام دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ سے پوچھیں، روزہ آپ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ روزہ کس کو راضی کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں؟ عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا،
یہی توحید ہے۔ عبادتوں کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ان تمام قسموں میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہی توحید ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت ہمارا جو ہے ٹھکانہ ہو اور اللہ تعالیٰ جہنم سے ہمیں نجات دے دے، تو ضروری ہے کہ ہم توحید کو اپنائیں، عبادتوں میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس دنیا میں جتنے انبیاء آئے، تمام انبیاء کا ایک ہی مقصد تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام انبیاء کا ایک ہی ہدف، ایک ہی مشن تھا، وہ تھا توحید۔ اسلام کے 5 ارکانوں میں سب سے پہلا جو رکن ہے وہ توحید ہے۔ اگر ہماری توحید درست ہے، ہماری نماز درست ہے۔ اگر ہماری توحید درست ہے، ہمارے روزے انشاءاللہ قابل قبول ہیں۔ اگر ہماری توحید درست ہے، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات و خیرات قابل قبول ہیں۔ میرے بھائیوں، اعمال کے قبولیت کا دار و مدار توحید پر ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادتوں میں ایک جاننا اور تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا، یہی توحید ہے۔ اسی طریقے سے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا ایک دوسرا سبب ہے اخلاص۔ میرے بھائیوں، اخلاص کا مطلب عبادتوں کو صرف اور صرف خالص، پیور، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینا۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، روزہ جو رکھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے روزہ رکھنے کا؟ کہ گھر والوں نے آپ کو مجبور کر رکھا ہے، یا جو ہے سماج و معاشرے والے روزہ رکھتے ہیں اس لیے مجھے بھی روزہ رکھنا ہے؟ میرے بھائیوں، آپ اپنے آپ سے اپنے نیتوں کی اصلاح کریں۔ اخلاص یعنی عبادتوں میں خالص اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا۔ روزہ جیسی عظیم عبادت جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عبادت ہے جس میں ریاکاری داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے بارے میں، روزے کے بارے میں جو ہم اس مہینے میں اہتمام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ میں اس روزے کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے نیکیوں کے تعلق سے اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، 1 سے لے کر کے 10 سے لے کر کے بعض احادیث میں 700 گنا بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ میرے بھائیوں، جو عبادتیں کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کس کے لیے آپ ان عبادتوں کا اہتمام کر رہے ہیں؟ کہیں ریاکاری تو آپ کی عبادتوں میں داخل نہیں ہے؟ لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے، لوگوں کی تعریفیں سننے کے لیے کہیں آپ صدقات و خیرات کا اہتمام تو نہیں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، عبادتوں میں اخلاص کی ضرورت ہے، اور یہی اخلاص جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس بندے نے صرف یہ کہا من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس بندے نے صرف لا الہ الا اللہ اس لیے کہا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو چاہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا ایک تیسرا اہم سبب ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آدھا مہینہ گزر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں دعاؤں کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے وہ مواقع، وہ جگہیں، وہ اوقات اللہ تعالیٰ نے جمع کر رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنی زندگی میں تنگ دامنی کی شکایت کرتے ہیں۔ ہم جو ہے اپنی زندگی میں یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ خوشحالی زندگی میں نہیں ہے، چین و سکون زندگی میں نہیں ہے، کاروبار میں، تجارت میں برکت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ نے اللہ سے مانگ کر کے دیکھا؟ اللہ سے مانگ کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غیبی طور پر کیسے مدد فرماتا ہے، تمہاری زندگیوں میں خوشحالی آئے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگوں، تم سب کے سب ضرورت مند ہو، محتاج ہو اللہ تعالیٰ کی جناب میں، یعنی تم سب کے سب ضرورت مند ہو، فقیر ہو، محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلاتا ہو، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے نامراد خالی لوٹا دے، اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے گڑ گڑا کر کے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، اور رمضان کے اس مہینے میں
دو ایسے مواقع، خاص کر دو ایسے مواقع اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے رکھے ہیں جس میں ہم دعاؤں میں غفلت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر 5-10 منٹ پہلے، سحری سے 5-10 منٹ پہلے اگر ہم اٹھ جائیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس میں دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اہل مومن یعنی مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فجر سے پہلے ہم اٹھ رہے ہیں، تہجد کے وقت میں ہم سحری کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ یہ دعا کی قبولیت کے چانسز اس موقع پر بڑھ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری وہ مناسبت کہ روزہ افطار کے وقت جب ہم دسترخوان پر ہوتے ہیں اور روزہ افطار کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس موقع پر ہم جو ہے دسترخوان کو سجانے میں مصروف رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ وقت ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لہٰذا اس موقع پر بھی دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں جہاں رمضان کے روزوں کا تذکرہ کیا گیا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کی آیت کا تذکرہ فرمایا، شہر رمضان الذی، یہ آیت کریمہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے تعلق سے پوچھیں فَإِنِّي قَرِيب، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کے دعا کا جواب دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، تہجد کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے کہ ینزل ربنا کل لیلۃ الی سماء الدنیا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی ضرورت مند، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی دعا کا اہتمام کرنے والا، میں اس کی دعاؤں کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے مانگنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کی جو ابرز سب سے بڑی عبادتیں ہیں، اس میں سے ایک اہم عبادت دعاؤں کا اہتمام ہے۔ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ غیر رمضان کے مقابلے میں ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اور مغرب سے پہلے کی جو گھڑی ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ میرے بھائیوں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنی ضرورتیں جو ہے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب تقوی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے روزے کا جو پیغام ہے وہ تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو رمضان کا جو پیغام ہے، روزوں کا جو پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ تقوی، کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ کہتے ہیں کہ جسم کا روزہ، کہ ہم اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے اعضاء و جوارح کی ہم حفاظت کرتے ہیں، کسی کی برائی کرنے سے ہم اجتناب کرتے ہیں، غیبت کرنے سے ہم جو ہے اجتناب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے عبادتوں کا اہتمام کرنا اور اپنے دل کی دنیا کو ویران کرنا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، یہ روزہ ہے۔ باقی رمضان کے علاوہ 11 مہینے اسی طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزہ ہمیں پیغام دینے کے لیے آیا ہے کہ پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو جنت میں داخل کرنے والی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، کہ یہ زبان اور شرمگاہ۔ میرے بھائیوں، اگر ہم کسی کی غیبت کریں گے، کسی پر الزام تراشی کریں گے، کسی کو برا بھلا کہیں گے، تو ہم سے کہی جانے والی ہر بات، ہم سے بولی جانے والی ہر بول، اس کے تعلق سے کل ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب، جیسے میں نے ذکر کیا، روزہ۔ میرے بھائیوں، ہمارے سماج و معاشرے میں بہت سارے ایسے نوجوان جو ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں، مضبوط ہیں، لیکن جو ہے دن بھر میں
दिन भर जो है काम करते हैं, काम से थक जाते हैं, सब्र का दामन छूट जाता है, इसलिए रोज़ों का एहतमाम नहीं करते। कहते हैं कि हमें जो है रमज़ान में रोज़ा रखना यकीनन बहुत दुश्वार होता है, इसलिए कि काम बहुत मेहनत वाला काम है, इसलिए हम रोज़ा नहीं रख सकते। मेरे भाइयों, आपकी मेहनत सहाबा की मेहनत से बढ़ करके नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, अल्लाह ने सेहत दे रखी है, आफियत के साथ आप हैं, रमज़ान का महीना आपकी ज़िंदगियों में नसीब हुआ, तो मेरे भाइयों इसका एहतमाम करना चाहिए। रोज़ा जो है ये सब्र का नाम है। अगर आप सब्र को छोड़ देंगे, आप अगर भूख प्यास को नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, तो फिर कैसे आप अजर सवाब को हासिल कर सकेंगे। मेरे भाइयों, एक नफिल हदीस के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई बंदा अल्लाह ताला के रास्ते में, नफिल रोजे के सिलसिले में यह फजीलत कि जो कोई बंदा अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की रजामंदी की खातिर एक दिन का रोजा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल तक के मसाफत तक दूर कर देता है। मेरे भाइयों, ये तो फर्ज रोजे हैं। रमजान के ये जो रोजे हैं ये वाजिब रोजे हैं, इसका रखना तो हर सूरत हाल में हमें एहतमाम करना है। हाँ, कोई मजबूरी है, शरीयत ने जो है इसकी इजाजत दे रखी है, मरीज है तो नहीं रख सकते हैं, बाद में उसका एहतमाम करेंगे रमज़ान के अलावा। इसी तरीके से मुसाफिर है तो रमज़ान के बाद जो है इबादतों का, रोज़े का एहतमाम कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जहन्नम से आज़ादी हासिल करने के असबाब में से एक आखिरी सबब जिक्र करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, वो है सदका व खैरात का एहतमाम करना, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना। मेरे भाइयों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, आज हम जो है अपने लिए जी रहे हैं। याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का जो माल है वो 3 ही चीज़ें, इंसान के पास जो माल दौलत है वो 3 ही चीज है। इंसान इदा अकल तफाफनैत, जो तुमने खाया, जिसको तुमने हजम कर दिया वो तुम्हारा माल, जो तुमने खाया वो तुम्हारा माल है। इदा लबिस्त फाबलैत, जो तुमने पहना, जिसको बोसीदा कर दिया वो तुम्हारा माल हुआ। और तीसरी चीज, जो तुमने सदका किया और उसको आगे बढ़ा दिया, ये तुम्हारा माल। इसके अलावा जब तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, तुम्हारा नाम छीन लिया जाएगा, तुम्हारी विरासत तुम्हारे औलाद में तकसीम कर दी जाएगी। मेरे भाइयों, मरने के बाद अगर कोई चीज काम आने वाली है वो सदका जारिया है। अल्लाह ताला के रास्ते में कसरत के साथ खर्च करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमजान का महीना आता, तेज और तुंद हवाओं, तूफानी हवाओं से भी ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका व खैरात देने का एहतमाम करते। मसाकिन, फुकरा, यतीम, सब पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्च करने का एहतमाम करते। मेरे भाइयों, आज हमारा मामला ये है कि हम अपने आप पर खर्च करते हैं, अपने पड़ोसी पर खर्च नहीं करते, जरूरतमंदों पर खर्च नहीं करते। हम ये सोचते हैं, ये समझने लगते हैं कि मैं सेहतमंद रहा और मेरी जरूरतें पूरी हो रही हो, मैं मस्त हूं तो बस काफी है। मेरे भाइयों, हकीकत में आपका, अगर आप इसलिए जी रहे हैं कि आपका वजूद सिर्फ आपके लिए है, आपके वजूद से दूसरों को फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो आपका वजूद कोई माने नहीं रखता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, अनफिक उनफिक अलैक, कि तुम खर्च करो, जितना तुम खर्च करोगे अल्लाह तबारक व तआला उससे बढ़ करके तुम्हें नवाजेगा। हर दिन हर सुबह 2 फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं और दोनों फरिश्ते ये दुआ करने लगते हैं, जिसमें से एक फरिश्ता ये दुआ करने लगता है, रब्बुल आलमीन, जो तेरी राह में खर्च करे, रब्बुल आलमीन तू उसे मजीद अता फरमा। और एक फरिश्ता ये ऐलान करता है कि रब्बुल आलमीन, जो तेरी राह में खर्च करने से बखीली करता है, रब्बुल आलमीन तू उसके माल में बरकत को खत्म कर दे, उसके माल को तबाह व बर्बाद कर दे। मेरे भाइयों, रमज़ान के महीने में कसरत के साथ सदका व खैरात का एहतमाम करना चाहिए। इसी तरीके से ज़कात की फ़र्जियत के सिलसिले में भी उमूमी तौर पर मुसलमान रमज़ान के इस महीने को साल हिसाब रखते हुए इस महीने में एहतमाम करते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, मसारिफ ज़कात का ख्याल करते हुए जहाँ जहाँ मुमकिन हो सके अपनी ज़कात, सदक़ात व खैरात को पहुँचाने की कोशिश करें, इसलिए कि आपकी ज़कात, आपके सदक़ात व खैरात के ज़रिए से दूसरों की ज़िंदगियाँ चल रही हैं। और इस्लाम का एक ऐसा मुआशी निज़ाम है कि जिसके ज़रिए से गुर्बत का खातिमा किया गया। अगर इस निज़ाम को नाफिज किया जाए, मुसलमानों से ली जाने वाली ज़कात और मुस्तहिक़ीन तक अगर पहुँच जाए, तो कोई ज़मीन पर कोई जो है बाकी नहीं रहेगा गरीब। मेरे भाइयों, तारीख़ ने इस सिलसिले में देखा है। ये चंद असबाब थे जो मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों के रूबरू बयान करूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उन रास्तों पर
चलने की तौफीक अता फरमा जिसके ज़रिए से जन्नत नसीब होती है। रब्बुल आलमीन उन असबाब, उन अवामिल से हमें बचने की तौफीक अता फरमा जिसके ज़रिए से जहन्नम हम पर वाजिब हो जाती है। रब्बुल आलमीन यकीनन रमज़ान का आधा महीना गुजर चुका है। रब्बुल आलमीन बाकी आधे महीने में हमें कसरत के साथ इबादतों का अहतमाम करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन आने वाले अय्याम में अगले हफ्ते हम आखिरी अशरे में दाखिल होने जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर को कस लेते थे, इबादतों का अहतमाम करते थे। रब्बुल आलमीन हमें लैलतुल क़द्र की लैलतुल क़द्र को तलाश करने और उसमें इबादतों का अहतमाम करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें सदक़ा व खैरात का अहतमाम करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन ज़िक्र व अस्कार का अहतमाम करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन रोज़ों का जो मकसद है उसको समझ करके रोज़ा रखने की हमें तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन कुरान मजीद की तिलावत करने और उसको समझ करके पढ़ने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन शरीयत इस्लामिया ने जो ज़िंदगी गुजारने के जो उसूल बताए हैं उसके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन रमज़ान में जैसे हमने गुनाहों से इज्तनाब किया, नेकियों में सबक़त करने की कोशिश की, गैर रमज़ान में भी इसी तरह हमें साबित क़दमी अता फरमा। रब्बुल आलमीन नेकियों में साबित क़दमी अता फरमा। रब्बुल आलमीन गुनाहों और मासियतों से दूर फरमा। रब्बुल आलमीन जब हमारा इस दुनिया से ख़ातिमा हो, ख़ातिमा ईमान पर और अमल सालिह पर हमारा ख़ातिमा हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम व रऊफ़ुर रहीम।